जिन्नात पर बहस असल से जारी है। बहुत से लोग इस खोज में रहते हैं कि जिन्नात कैसे होते हैं, वो क्या कुछ कर सकते हैं, उनकी शक्लें जानवर जैसी होती हैं या इंसानों जैसी। जिन्नात के मौज़ूआत पर मबनी बहुत सी किताबों में उनके वजूद और मखलूक का जिक्र पाया जाता है और उनकी अक़साम पर भी काफी हद तक रोशनी डाली गई है। लेकिन एक प्रोफेसर अपनी किताब में जिन्नात की सरगर्मियों का जिक्र करते हुए उनके उन ग्रोहों का जिक्र किया है जो इस दुनिया में फैले हुए हैं और बवक्ते जरूरत इंसानों को तंग करते हैं। जिन्नात के 11 ग्रोह हैं और ये 11 ग्रोह क्या कुछ करते हैं, आइए आज की इस वीडियो में हम आपको बताते हैं। तो चलिए अपनी इस वीडियो का बाकायदा आगाज अल्लाह के पाक नाम से करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जिन्नात का पहला ग्रोह अरवाह खबीसा की ये किस्म किसी घर या मकान के अंदर सुकून इख्तियार कर लेती है और उस घर के बासियों को ख्वाब और बेदारी में डराती और दुख और तकलीफ पहुंचाती है। दुनिया के हर शहर में कोई न कोई ऐसा घर और मकान जरूर होता है जिनमें ये आमिर जिन रिहाइश रखते हैं। ऐसे मकान और घर को आम तौर पर भारा और आसेब ज़दा कहते हैं। ऐसे मकानात और घरों में इस गिरोह के जिन्नात मुख्तलिफ हरकतें करते हैं और बाज औकात घर के अंदर रहने वालों पर ईंटें और पत्थर बरसाते हैं और बाज जगह पाखाना और गंदगी फेंकते हैं और कई घरों के दरीचे और अलमारियों से चीजें नीचे गिराते हैं और तोड़ते फोड़ते रहते हैं। और कई बार यही जिन्नात और शयातीन घरों में कपड़ों और सामान को आग लगा देते हैं। ये गिरोह गैर आबाद और तारीक मकानों में भी अपना बसेरा कर लेता है। इसीलिए हदीस शरीफ में है कि शाम के बाद अपने मकान के दरवाजों को खुला नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि ऐसे वक्त में बाज मुसाफिर जिन्नात आकर उनमें बसेरा कर लेते हैं, बाज घरों और दुकानों की बरकत सलब कर लेते हैं और घरों में फसाद और झगड़े पैदा करते हैं और घर में रहने वाले अफराद के दरमियान तफरका अदावत पैदा करते हैं। सफली आमिलीन इसी गिरोह की मदद से मुख्तलिफ किस्म के काम करवाते हैं। और जिन्नात का दूसरा गिरोह यही वो गिरोह है जिसमें ऐसे जिन्नात, शयातीन और अरवाह खबीसा शामिल हैं जो इंसानों पर मुसल्लत हो जाया करती हैं, जिससे उनकी सेहत खराब हो जाती है और सख्त लाइलाज अमराज में मुब्तला हो जाते हैं, जो हुक्मा और डॉक्टरों की दवाओं से हरगिज इलाज पजीर नहीं होते। और बाज दफा इसी गिरोह के जिन्नात इंसान के जिस्म के किसी खास हिस्सा को मुतासिर करते हैं तो वो हिस्सा शल, मफलूज और बेकार हो जाता है, या फिर उस पर कोई जख्म नमूदार हो जाता है। जो लोग इस किस्म के शैतानी और जुनूनी आसेब का इनकार करते हैं, गोया वो हकाई के कुरान का इनकार करते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला कुरान करीम में हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की जुबानी फरमाते हैं, जिसका तर्जुमा है यानी शैतान ने मुझे छूकर अपने आसेब से दुख और अजाब में मुब्तला कर दिया। बाज़ औक़ात अरवाह खबीसा जब इंसानों पर मुसल्लत हो जाती हैं या सफली जादूगर अपने अमल या जादू के जरिए मुसल्लत कर देते हैं तो ये इंसानों को तरह तरह की तकालीफ में मुब्तला करती रहती हैं। इस गिरोह के जिन्नात को तस्खीर किया जा सकता है हिंदुस्तान, चीन और तिब्बत के लोगों में इस किस्म के सफली आमिलीन बकसरत पाए जाते हैं। और जिन्नात का तीसरा गिरोह, इस गिरोह में शामिल जिन्नात अरवाह खबीसा अक्सर कब्रिस्तानों में और इनके गिरदो नवाह में अपना बसेरा करती हैं। ये जिन्नात जिंदगी में इंसानों के हमरा रहने वाले तबी और हमजाद होते हैं, जो मौत के बाद वजूद अंसरी से जुदा होकर कुछ अरसा मुतवफ़्फ़ी लोगों की कब्रों पर मंडलाते रहते हैं। और हिंदू लोगों में यह अकीदा आम तौर पर पाया जाता है कि मरने के बाद उसकी रूह भूत बनकर मुर्दा के ख्वाहिशो अकारिब पर बाज दफा मुसल्लत हो जाती है। इसलिए ये हिंदू लोग जब कभी अपने मुर्दे जलाने के लिए मरघट पर जाते हैं तो अपना लिबास और हुलिया तब्दील करके जाते हैं और इस कदर मुबालगा करते हैं कि अपने मुर्दे के बाद सर, दाढ़ी और मूंछों तक मंडवा डालते हैं ताकि मौत के बाद उनके मुतवफ़्फ़ी की रूह भूत बनकर उन्हें पहचान न सके। मजीद हिंदू लोगों में ये भी रिवाज है कि मरघट में जिस वक्त ये लोग अपना मुर्दा जलाते हैं और मुर्दे की खोपड़ी जलकर तड़ाक से फटती है तो वहां जिस कदर हिंदू जमा होते हैं सब के सब उल्टे पांव अपने घरों को दौड़ लगा देते हैं और पीछे देखने का नाम तक नहीं लेते। दरअसल ये उनका खौफ बेवजह नहीं होता, मुर्दा की रूह भूत नहीं बन जाती बल्कि उसका हमजाद जो पैदाइश से उसके साथ लगा रहता है मौत के बाद उसके जसद अंसर से अलग हो जाता है और बाज़ औक़ात वो हमजाद मौत के बाद मुतवफ़्फ़ी के किसी ख्वाहिश या दूसरे रिश्तेदार पर मुसल्लत हो जाता है। और जिन्नात का चौथा गिरोह वो है शयातीन और जिन्नों का। यह गिरोह बुच्चड़ खानों और मज़बा खानों के आस पास मंडलाता रहता है और जानवरों के खून और हड्डियों वगैरह से अपनी ग़िज़ा हासिल करता है। हदीस शरीफ में आता है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, गोबर, हड्डी, कोयले से इस्तंजा करने से
اپنے صحابہ کو منع فرمایا ہے اور فرمایا کہ یہ چیزیں جنات کی خوراک ہیں، اگر ان سے استنجا کیا جائے گا تو پھر وہ جنات کی خوراک کے قابل نہیں رہتی۔ دراصل بات یہ ہے کہ جنات ہڈی، گوبر اور کوئلے کو بعین ہی کھا نہیں لیتے، بلکہ ان میں سے فاسفورس اور کاربن کی قسم کی خارج ہونے والی گیسوں میں ان کی خوراک موجود ہوتی ہے۔ اس لیے بچڑ خانوں اور مذبح خانوں کے پاس اس قسم کے جنات اپنی مخصوص خوراک حاصل کرنے کے لیے آتے ہیں اور کبھی کبھار انسانوں کو بھی تنگ کرتے ہیں۔ جنات کا پانچواں گروہ، جنات کا یہ گروہ پرندوں کی طرح ہوا میں چکر لگاتا رہتا ہے۔ اسی گروہ کے جنات حضرت سلیمان علیہ السلام کے تخت کو اٹھائے رہتے تھے۔ اس قسم کے جنات کو اگر تسخیر کر لیا جائے تو یہ اپنے عامل کو مختلف ممالک کی سیر کراتے ہیں۔ اس گروہ کے جنات کا عامل ہوا میں اڑ سکتا ہے۔ تبت کے علاقہ میں اس قسم کے عامل پائے جاتے ہیں۔ اور جنات کا چھٹا گروہ، جنات اور شیاطین کا چھٹا گروہ اصل ناری قسم کا ہوتا ہے، اور اس گروہ کے جن شیاطین کسی شخص پر مسلط ہو جائیں تو مریض انگارے کھاتا اور شعلے نکلتا ہے۔ ان جنات کے عامل آگ میں گھس جاتے ہیں اور آگ سے کھیلتے ہیں اور صحیح سلامت باہر نکل آتے ہیں۔ اور ہم نے اکثر ایسے عاملوں کے بارے میں سنا ہے جو بانسری بجاتے ہیں اور آگ میں گھس جاتے ہیں، اور چند ایسے عاملین کے بارے میں بھی سنا ہے جو آگ سے کھیلتے تھے، لوہے کی چھری، چاقو آگ سے سرخ کر کے زبان پر لگاتے تھے۔ اس گروہ کے جنات اور شیاطین جب انسان کے کان یا انگلی کو چھوتے ہیں تو وہ جل اٹھتی ہے۔ یہ جن اگر کسی مرد یا عورت پر مسلط ہو جائیں تو اسے سخت دردناک عذاب میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ ایسے مریض 24 گھنٹے بھی غسل کریں تو بھی ان کا جسم آگ کی طرح رہتا ہے۔ اور جنات کا ساتواں گروہ، اس گروہ کے جن شیاطین اکثر جنگلوں، باغوں اور کھیتوں، درختوں اور جھاڑیوں پر بسیرا کرتے ہیں۔ اس گروہ کے جن اور بھوت مختلف شکلوں، صورتوں میں دکھائی دیتے ہیں۔ ان میں بعض بہت چھوٹے ہوتے ہیں اور بعض بڑے قوی ہیکل، بھیانک شکل و صورت کے ہوتے ہیں اور رنگ برنگ کی سرخ، زرد اور سبز وردیوں میں ملبوس ہوتے ہیں۔ جو لوگ جنگل میں درخت کاٹتے ہیں وہ لوگ بعض دفعہ اس قسم کے جن شیاطین کے آسیب میں آ جاتے ہیں۔ اسی گروہ کے جن، بھوت اور ان کی مختلف قسم باغوں میں اور سرسبز کھیتوں میں سے بعض دفعہ انسانوں پر مسلط ہو جاتی ہے۔ اس قسم کے بھوت، پریت اور جنات کو اکثر لوگوں نے دیکھا ہے۔ اس قسم سے تعلق رکھنے والے جنات باغ، باغیچوں جہاں پھول بکثرت کھلتے ہیں وہاں زیادہ پائے جاتے ہیں۔ خوبصورت کنواری نوجوان لڑکیوں اور بیاہی عورتوں پر بھی مسلط ہو جاتے ہیں اور عورتوں سے انسان کی طرح جمع اور مباشرت کرتے ہیں اور بہت خراب کرتے ہیں۔ ایک جاننے والے نے بتایا کہ جو زبردست سفلی عامل ہیں ان کا کہنا ہے کہ خواب میں کسی مرد کا عورت سے جمع کرنا اور کسی عورت کا مرد سے مباشرت کرنا اس قسم کے آسیب کی وجہ سے بھی ہوتا ہے۔ اور جنات کا آٹھواں گروہ، یہ زانی اور شہوانی جنات اور شیاطین کا گروہ ہے جو جوان مردوں، لڑکوں اور عورتوں اور خوبصورت کنواری نوجوان لڑکیوں پر مسلط ہو کر غلط ترغیب دیتا ہے۔ اس گروہ میں لوتی جنات اور شیاطین بھی ہوتے ہیں جو مردوں سے لواطت کے قبیح فعل کا ارتکاب فاعلی اور منصولی دونوں صورتوں میں کرتے اور کراتے ہیں۔ یہ شیاطین جن لوگوں پر مسلط ہو جاتے ہیں وہ ہرگز کسی صورت میں اس فعل سے باز نہیں آتے۔ ان کے لوتی تسلط اور تصرف سے بعض اشخاص اپنی جوان خوبصورت عورتوں سے منہ پھیر کر دیوانہ وار دن رات فطری وضع کے خلاف فعل کرتے ہیں اور ذرا نہیں شرماتے، اور بعض مفعولیت کی صورت میں مرتے دم تک دوسروں سے یہ شرمناک اور حیا سوز فعل کراتے پائے جاتے ہیں۔ بعض مرد اپنی بیویوں سے بھی یہ غیر فطری فعل کرتے ہیں۔ اس گروہ کے متاثرہ مریض مرد عورت کا علاج کرنا ذرا مشکل ہوتا ہے۔ اس گروہ کے جنات اور شیاطین کے عامل بھی اکثر زانی ہوتے ہیں۔ جنات کا نواں گروہ، اس گروہ میں شامل جنات اور شیاطین انسانوں پر مسلط ہو کر انہیں بیمار کر دیتے ہیں اور انسانوں کا خون چوستے ہیں۔ یہی ظلم حیوانات پر بھی مسلط ہو جایا کرتے ہیں۔ اکثر دودھ دینے والی گائے، بھینسوں اور بکریوں، بھیڑوں پر ان کا تسلط ہو جاتا ہے۔ اس قسم کے جن شیاطین کے عامل بھی اکثر لوگوں کے مال مویشیوں پر انہیں مسلط کر دیتے ہیں اور جانوروں کے بچے مرنے شروع ہو جاتے ہیں۔ جانوروں کے دودھ اور مکھن میں کمی بیشی میں ان جن شیاطین کا بڑا اثر ہوتا ہے۔ جنات کا 10واں گروہ، اس گروہ میں شامل جن شیاطین بتوں اور مورتیوں میں گھس کر لوگوں میں بت پرستی کے مشرکانہ رسم و رواج کا موجب بنتے ہیں۔ اس قسم کے جن شیاطین طرح طرح کے مکر و فریب سے اپنے پجاریوں کو اپنی پرستش میں پھنسائے رکھتے ہیں۔ جب کبھی ان کے پجاری ان کو چوکی بھرنے یا سلام اور سجدے کے روزانہ فرائض ادا کرنے میں کوتاہی کرتے ہیں تو یہ جن شیاطین ان پر اور ان کے گھر والوں پر مسلط ہو کر انہیں ستاتے اور دکھ پہنچاتے۔
اور بعض جنات چڑھاوے طلب کرتے ہیں اور قربانیاں مانگتے ہیں۔ کلکتہ کی کالی دیوی جو ایک سخت قسم کی خونخوار اور شفاق قسم کی بھوتنی ہے، اس معاملے میں بہت مشہور چلی آتی ہے، اور یہ چڑیل دیوی اپنے پجاریوں سے انسانوں کی قربانی طلب کرتی ہے، اور جب تک کئی بے گناہ اس کی دہلیز پر ہر سال ذبح نہیں کیے جاتے تھے، یہ اپنے پجاریوں اور پرستاروں سے ناراض سمجھی جاتی تھی، اور اس کی پاداش میں اپنے مشرک پرستاروں کو سخت اذیتیں اور تکلیفیں پہنچاتی تھی۔ اس کی خوفناک اور ڈراؤنی سیاہ صورت، جس کے گلے میں انسانی کھوپڑیوں کی بڑی مالا پڑی ہوئی ہے، آج تک اس کے شیطانی ظلم و ستم کی شہادت دے رہی ہے۔ جنات کا 11واں اور ہماری اس ویڈیو کا آخری گروہ، اس گروہ میں وہ جنات اور شیاطین شامل ہیں جو کاہنوں، ساحروں، جادوگروں اور سفلی عاملوں کے پاس خبریں لاتے ہیں، یا اپنے عاملوں کے دم، تعویذ، گنڈے، جھاڑ پھونکوں اور ٹونے ٹوٹکوں، جادو سر میں ان کی امداد اور اعانت کرتے ہیں، اور یوں ان کے دم قدم سے ان کے سفلی عامل اور کالے علم کی دکان گرم رہتی ہے۔ اس قسم کے سفلی عامل اپنے خبیث موکلوں کی طرح پلید رہنے اور طیب ارواح سے بچنے کی خاطر اپنے ارد گرد گوبر اور گندگی کا حصار کرتے ہیں۔ اس قسم کے جن، شیاطین اور ارواح خبیثہ کے عاملین کے نمونے اگر دیکھنے ہو تو ہندوؤں کے کمبھ کے میلے میں ان مادر ذات ننگے، میلے کچیلے، گندگی کھانے والے سادھوؤں کو جا کر دیکھو، جو ہزاروں کی تعداد میں اس میلے میں شامل ہوتے ہیں، اور وہاں ان الف ننگے اور گندے غلیظ لوگوں کا ایک لمبا جلوس نکلتا ہے، اور ہندو مرد، عورتیں لاکھوں کی تعداد میں دو طرفہ قطار باندھ کر ان کے درشن کے لیے بڑے ادب اور احترام سے کھڑے ہوتے ہیں، اور سب کے سب ان کے آگے ہاتھ جوڑے، ڈنڈوت بھرے اور زمین پر اوندھے اور دوہرے ہو کر آتے ہیں۔ ان میں سے جو سادھو بہت ڈراؤنی، خوفناک صورت والا اور بہت میلا کچیلا اور گندا غلیظ ہوتا ہے، وہی لعنتی ان سب میں بڑا گیانی سمجھا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ان تمام قسم کے جنات سے ہماری حفاظت فرمائے، اور جو لوگ ان کے تسلط میں پھنس چکے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں بھی ان غلیظ جنات سے چھٹکارا نصیب فرمائے۔ دوستو، امید ہے آپ کو ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی، اس ویڈیو کو لائک اور اپنے دوستوں کے ساتھ واٹس ایپ، فیس بک پر ضرور شیئر کیجئے گا، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس ویڈیو کے نیچے ریڈ کلر کے سبسکرائب کے بٹن کو ضرور دبا دیجئے گا، اور ساتھ میں بیل کے آئیکن کو دبانا نہ بھولیے گا۔ ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو، اللہ آپ کو بہت خوشیاں عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔